بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور بہترین عقیدہ اور بہترین گھرانے میں پیدا کیا اور مجھے ہر قسم کی محتاجی سے پاک ایک مکمل صحت مند جسم عطا کیا۔ بے شک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ انسان بہت خود غرض ہے۔ پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، لیکن نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں میت کا چہرہ۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ظلم اور جبر اتنے ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ رحمت سے جنت بن جانے والی ہستی کو ماں کہتے ہیں، اور جنت کی تمام خوشبو سے بن کر مہکنے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ جس طرح شہد کی مکھی ناقص رس کو شہد میں تبدیل کر کے انمول بنا دیتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بھی بندے کو انمول بنا دیتی ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طالب رکھے، آمین۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ کائنات میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ کم ظرف انسان سے اچھی توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی 100 سالہ پرانے کچرے کے ڈھیر سے کچھ اچھا ملنے کی امید رکھے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو تو خدا کے پاس جانا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے کبھی جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہونا ہوتا تو اللہ اتنے لمبے عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ بس اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔
جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ بندے پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے بہتی ہوئی آبشاروں سے بننے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جسے آپ کی اور آپ کے جذبات کی قدر ہی نہ ہو۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ ایمان کی نعمت کے بعد انسان کے لیے تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو عزت، صحت، خوشی اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جس سے تم محبت رکھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔